اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حدیث نمبر 101. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی سفیان عن یزید بن عبداللہ بن مغفل انه صلى خلف امام فجهر بسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال يا عبد الله احبس عنا نغمتك هذه فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمعهم يجهرون بها وهذا صحابي. قال الجامع وروت جماعة هذا الحديث عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وهو الصواب لأن هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج جو ہے حدیث نمبر 101 ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابی سفیان طریف بن شہاب سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت یزید بن عبداللہ بن مغفل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضرت عبداللہ جو ہے یہ صحابی رسول ہے. یزید جو ہے ان کا بیٹا وہ صحابی نہیں ہے، تو وہ تابعی ہے. وہ اپنے باپ عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے انہو صلی خلف امام، انہوں نے نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے. فجہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو امام نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جہر کے ساتھ. ہم تو سلو پڑھتے ہیں نا، تو امام نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی. فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت یزید کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان کو کہا یا عبداللہ سے مراد وہ راوی نہیں ہے یا اس بندے کا نام نہیں ہے. کیا معنی؟ اے اللہ کے بندے. یا عبداللہ کا معنی جسے روٹین میں کہتے ہیں نا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ ان کا نام عبداللہ نہیں تھا. تو کہا اے اللہ کے بندے احبس عنا نغمتک، یہ اپنے گانا جو ہے نا یہ ہم سے ذرا اس کو دور رکھ، روک لے، اس کو ہمیں نہ سنا یہ گانا. احبس عنا، روک لے ہم سے، نغمتک ہذہ، یہ اپنا گانا جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والا یہ روک لے. اب دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتنا مقدس لفظ ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ کے تین نام اس میں ہیں، اللہ رحمان رحیم، اور بڑا بابرکت جملہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں. لیکن جب شریعت جو اگینسٹ کا شریعت کوئی کام ہو، جیسے حضرت عبداللہ نے یہ سمجھا کہ یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ ایک ایڈیشن ہے، بدعت ہے دین میں، یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، صحابہ سے نہیں سنا، یہ تو پھر کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس کو کیا کہا انہوں نے؟ گانا، نغمہ. ہاں جی. تو کوئی بھی آدمی اگر اچھے لفظ بولے اور وہ لیکن وہ جو ہے نا شریعت جو ہے اس کے اگینسٹ ہو کوئی بھی کام، تو اس کو یعنی صحابہ نے کیا بولا کہ اے بے سنا نغمتک ہذہ، اس گانے کو نا ہم سے روک لے. یعنی یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ تم بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہو، کیونکہ یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو نغمہ کہا. دلیل کیا ہے؟ فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور میں نے نماز پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے، میں نے نماز پڑھی عمر فاروق کے پیچھے، میں نے نماز پڑھی عثمان غنی کے پیچھے. فلم اسمعہم یجہرون بہا، میں نے آج تک نہیں سنا کہ
کہ وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہوں. ہاں جی. وہ حاضہ اور یہ جو ہے نا حضرت عبداللہ یزید کے والد یہ صحابی ہے، یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ تابعی ہے، یہ صحابی ہے. قال الجامع وروت جماعت، جامع کہتے ہیں کہ ایک جماعت پوری نے یہ حدیث روایت کی ہے، یہ حدیث جو ہے پوری روایت کی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہ پڑھنا اور آہستہ پڑھنا، دل میں پڑھنا، یہ ایک آدھ آدمی سے نہیں، صحابہ کی ایک پوری جماعت نے اس کو روایت کیا ہے. ان ابی حنیفہ تھا، ان ابی سفیان، ان یزید ان نبی ہے. پھر یہ وہی راوی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیلا وہو الصواب، اور یہ جو ہے نا یہ درست ہے، ثواب ہے. کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہ پڑھنا. لأن هذا الخبر مشہور عن عبداللہ بن مغفل، حضرت عبداللہ بن مغفل سے یہ حدیث جو ہے نا یہ حدیث مشہورہ ہے. تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ نماز میں جہر کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی. ہاں جی، یہ آہستہ پڑھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کتنی روایات ہیں حضرت عبداللہ سے اور دیگر صحابہ سے، اور جتنے بھی ہیں انہوں نے کیا کہا. یہ دیکھیں یہ حاشیے میں کتنی حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ سے بھی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی ہیں کہ یزید جو تھا یہ بیٹا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے، تو میرے باپ نے کہا اے بنیا، اے بیٹے میرے بچڑو، ایاکا والحدث، بچ جا یہ بدعتیں کرنے سے، حدث بدعتیں کرنے سے بچ جا. اس واسطے کہ میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر عثمان کے پیچھے، ان میں سے میں نے کسی سے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی ہو. فیضا کراتا، جب تو قرات کرے تو شروع کر الحمدللہ رب العالمین سے، جیسے کہ احناف کا مذہب ہے. اور اسی طرح یہ آگے بھی حدیث آ رہی ان کی جو ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. ہاں جی، کہ میرے باپ نے سنا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا، تو میرے باپ نے کہا ہے بنیا ایاک والحدث، ان بدعتوں اسلام میں نئی نئی بدعتیں کرنے سے بچو. اس لیے کہ میں نے ان صحابہ کے پیچھے اور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. ابن خزیمہ طبرانی کی حدیث ہے فَقَانُوا يُسِرُّونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے آہستہ پڑھا کرتے تھے. امام مسلم نے روایت کیا حضرت انس سے، کون سے لفظ کے ساتھ؟ فَلَمَّا اسْمَعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کانت تفتتح الصلاۃ بالتکبیر، وہ نماز شروع کرتی تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، والقرات، اور قرات شروع کرتی الحمدللہ رب العالمین سے. نماز شروع کرتی اللہ اکبر کے ساتھ، یہ تکبیر ہے، اور جب قرات شروع کرتی تو بسم اللہ سے نہیں، یعنی وہ آہستہ پڑھتی، اور قرات شروع کرتی الحمدللہ رب العالمین سے. اسی طرح طبرانی نے روایت کیا کانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ مکتوبۃ، نبی کریم علیہ السلام نے فرضی نمازوں کو کبھی بھی انہوں نے جہر نہیں کیا بسم اللہ کو، اور نہ ابو بکر نے اور نہ عمر نے. ہاں جی، امام طحاوی کہتے ہیں ابی وائل سے کانا عمر و علی لا یجہران بسم اللہ تھے، حضرت عمر اور حضرت علی جب نماز پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے.
دار قطنی یہ حدیث ہے، اور خطیب یہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابی قتادہ ابن عباس ابی ہریرہ ابی سعید فکانوا لا یجہرون. یہ سارے صحابہ جو ہیں اور تابعین، ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو قتادہ، ابی سعید، یہ سارے نماز جب پڑھتے، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے نہیں پڑھا کرتے تھے. ہاں جی. اسی طرح جو ہے یزید بن عبداللہ وہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جتنے بزرگ ہیں یہ سارے اپنی نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے. آگے سارے ریفرنس جو انہوں نے دیے، عمدۃ القاری یہ جو علامہ عینی ہے وہ فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فِي جانب عدم الجہر احادیث کثیرۃ شہیرۃ جیدۃ الاسانید. بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھنا اور ایسا پڑھنے میں، ایسا پڑھنے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، شہیرتن جو مشہور ہیں، جیدتن جو بالکل جن کی اسانید اسناد جن کے کھرے ہیں، کوئی ضعیف اس میں روایت نہیں ہے. اور خاص کر ان میں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور نسائی نے اپنے سنن میں، امام احمد میں اپنے مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، دار قطنی نے اپنے سنن میں، یہ ساری حدیثیں نقل کرنے کے بعد کیا کانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے. طبرانی نے اپنے معجم میں، ابو نعیم نے حلیہ میں، یعنی ابن خزیمہ نے اپنی کتاب مختصر میں، امام طحاوی نے اس کو شرح اپنی شرح آثار میں، ہاں جی، کیا فکانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارے لوگ بسم اللہ آہستہ پڑھا کرتے تھے. اور فرمایا ورجال ہذہ الروایات کلہم ثقات، سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی بھی ان میں کمزور نہیں ہے. اور اس میں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جس کو ابی شیبہ نے نقل کیا ہے کہ انہو کان یخفی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں آہستہ پڑھا کرتے تھے، والاستعاذہ اور اعوذ باللہ بھی آہستہ پڑھا کرتے تھے، اور ربنا لک الحمد بھی آہستہ پڑھا کرتے تھے. اور امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی کتاب الاثار میں نقل کیا امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے اپنے استاد حماد سے، انہوں نے اپنے استاد ابراہیم نخعی سے، ہاں جی، کیا کہ 4 چیزیں ہیں جو امام آہستہ پڑھے نماز میں. ہاں جی، 4 چیزیں ہیں جو امام آہستہ پڑھے. یہ امام صاحب نے حضرت امام اپنے استاد حماد سے، حماد نے اپنے استاد ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی بھی تابعی ہیں اور امام حماد بھی تابعی ہیں. رات کو اگر آپ سن رہے ہیں، رات کو مغالطہ لگا تھا کسی آپ صاحب کو کہ حضرت حماد جو امام صاحب کے استاد ہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ ہجری 12 میں فوت ہوئے. تو یہ ان کو بڑی غلط فہمی لگی، کتاب میں غلط لکھا ہوگا، ان کی 12 کی وفات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں نخعی وہ تابعی ہیں اور وہ استاد ہیں حماد کے، تو حماد کیسے صحابی بن سکتا ہے؟ ہاں جی، حماد تو بعد میں ہوئے نا. تو حضرت ابراہیم نخعی تابعی ہیں، تو ان کے شاگرد ہیں حماد، وہ بھی تابعی ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، وہ بھی تابعی ہیں. اب کوئی صاحب مجھے کہا رات کو کہہ رہے تھے کہ حضرت حماد جو ہیں یہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور یہ صحابی ہیں، اور جو ہے 12 ہجری کو فوت ہوئے. 12 ہجری کو کیسے فوت ہو سکتے ہیں جبکہ تابعی ہیں؟ 11 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری میں، اور 12 میں حضرت حماد کیسے فوت ہو سکتے ہیں؟ تو ایکچولی وہ فوت ہوئے ہیں 120 میں. تو کسی نے 120 لکھا ہوگا نا اردو میں، تو صفر جو ہے وہ کٹ گئی کسی وجہ سے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ 12. تو وہ کب فوت ہوئے؟ یہ کتاب جو ہے یہ مسند امام ابی حنیفہ کی شرح ہے جو ملا علی قاری نے
اس کو لکھا ہے ملا علی قاری نے. اب یہ شروع میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا ذکر کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں امام مسند امام ابو حنیفہ میں جو ملا علی قاری نے شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، آپ کے استاد بہت تھے، 4000 کے قریب تھے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں جی، 4000 استاد سے اگر ایک ایک حدیث بھی پڑھیں تو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی آپ کو؟ استاد جو بنایا تو ایک ایک حدیث تو پڑھتے ہوں گے نا. تو جو کہتے ہیں کہ صاحب کو 17 حدیثیں یاد تھی، پتہ نہیں ان کو خدا کا خوف نہیں آتا لوگوں کو کہ 4000 استاد ہوں، اور امام ابو حنیفہ جیسا جس کی دنیا گن گاتی ہے کہ اتنا بڑا ذہین اور فقی اور عالم اور متقی اور پرہیزگار اور سمجھدار آدمی، تو ان کو ایک ایک حدیث بھی نہیں استاد سے لے سکے. تو انہوں نے ذکر کیا ذکر اسنادہ عن حماد بن ابی سلیمان مسلم الاشعری، یہ استاد ہیں امام صاحب کے. اور یہ جو تھے علامہ قردری نے مناقب امام ابو حنیفہ میں ذکر کیا، انہوں نے ذکر کیا امام صاحب کے مشائخ کا، اور ان کے استاد کا نام ذکر کیا حماد، جن کے باپ کا نام تھا مسلم، اور یہ جو تھے مسلم ابو سلیمان الاشعری، یہ مولا تھے یعنی غلام تھے ابراہیم بن ما ابی موسیٰ اشعری کے، تابعی، یہ تابعی ہے، لکھن تابعی ہے، کوفی ہے. اور انہوں نے شاگردی اختیار کی ابراہیم نخعی کی. وہ عالم الناس برائیہ، اور یہ ماتا سانتا 20 و 100، تو یہ فوت ہوئے 120 میں. امام حماد جو ہیں یہ فوت ہوئے 120 میں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من حماد، میں نے اپنی زندگی میں حضرت حماد سے زیادہ فقی کسی انسان کو نہیں دیکھا. یعنی حضرت حماد اتنے بڑے عالم تھے، فقی تھے، فقہ کو جاننے والے، کہ میں نے امام حضرت حماد سے بڑا کوئی فقی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. اور عطا بن ابی رباح جو تھے یہ بھی استاد تھے امام ابو حنیفہ کے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے لا اجمل العلوم من عطا بن ابی رباح، ابی رباح سے بڑا عالم نہیں دیکھا اور حماد سے بڑا فقی نہیں دیکھا میں. تو یہ حضرت حماد جو ہیں یہ بھی استاد ہیں، عطا بن ابی رباح بھی استاد ہیں. تو حضرت حماد جو ہیں ان کے والد کا نام ابو سلیمان مسلم ہے، یہ اشعری ہے، تابعی ہے، اور یہ فوت ہوئے 120 میں. اگر 12 میں فوت ہوتے تو یہ صحابی ہوتے، کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہوتا. تو 12 میں نہیں فوت ہوئے، 120 میں. تو جب کسی نے 120 لکھا تو صفر اگر مٹا دو تو 12 پیچھے رہ جاتا ہے. تو غلط فہمی لگی، یا جو ہے نا لکھنے والے نے اس سے صفر رہ گئی، یا چھپنے لکھنے میں صفر کم ہوگی تو 12. اسی لیے جب کوئی شرح یا کوئی کتاب لکھی جائے تو اس کو کوشش کی جائے کہ کم از کم، جیسے عربی میں کسی نے لکھا ماتا سانتا 20 و 100، تو اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا 120 ہے. اور اگر آپ 120 لکھیں تو اس میں اگر ایک ہنسا بھی کم ہو گیا تو یا 20 پیچھے رہ جائے گا یا 12 رہ جائے گا. تو اس لیے عربی میں یا اردو میں اس کو لفظوں میں بھی لکھنا چاہیے، ہنسوں میں لکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا میں نے رات کو میں نے کہا کہ 2 اعتراض تھے ان صاحب کے. ایک تو یہ تھا کہ امام حماد کی جو وفات کب ہوئی ہے، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں، 12 کو فوت، 12 کو نہیں 120 کو فوت ہوئے. یہ امام صاحب کے استاد ہیں. یہ ملا علی قاری نے شرح لکھی اس سے. دوسرا ریفرنس یہ تھا، کل میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ آیات وہ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے. تو اس پر بھی جو ہے حیرانگی ہو رہی تھی. اب حیرانگی جب استاد آپ کو کوئی نہ بتائے یا آپ کا مطالعہ نہ ہو تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. اب یہ دیکھیں میں رات کو پھر میں نے 10 کے بعد آ کر پھر میں نے یہ بھی میں نے مطالعہ کیا. یہ الاتقان ہے، یہ الاتقان ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے.
اور علامہ سیوطی جو ہے انہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے اور تفسیر در منصور لکھی ہے، اور انہوں نے جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، حدیث صحیح ہیں، مرفوع ہیں، ضعیف ہیں، جتنی بھی حدیثیں دنیا میں موجود ہیں نا، انہوں نے ساری ایک کتاب میں جمع کی ہے جس کو جمع الجوامع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں لکھا ہے، یہ صرف قرآن مجید پر یہ ہے جو ہے، تو انہوں نے 2 جگہ پہ لکھا ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ 24 پر، اور جلد اول صفحہ 58 پر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو 58 پر ہے، انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام نے جب قرآن جمع کیا تو انہوں نے کس طریقے سے جمع کیا۔ میں نے آپ کو کل مختصر بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت عمر کو اور حضرت زید بن ثابت کو کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور قرآن مجید کی آیتیں لکھنا شروع کر دو، تو کوئی بھی آیت اس وقت تک جمع نہ کرو جب تک کہ آپ کو اس کا یقین نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کرائٹیریا یہ رکھا کہ 2 راوی، معتبر راوی، جو یہ کہیں کہ ہمیں یہ حدیث، کم از کم 2 راوی کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے، یہ آیت پہنچی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی ہے، تو 2 صحابی جب اس پر گواہ ہو جائیں تو 2 سے کم ہوں تو اس کو نہ لو۔ اب دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ جو آیت تھی نا سورۃ توبہ کی آخری آیت، آخری 2 آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو یہ تھی نا، اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ آیات جو ہے نا ہمیں آپ لکھاؤ۔ تو حضرت جو تھے نا، کیا نام تھا، خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب یہ آیت لے کر آئے تو وہ اکیلے تھے، تو ان کو رد کر دیا گیا کہ جی تو ہم آپ کی یہ آیت نہیں لیتے، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری سے جب ان کو رد کیا کہ ہم آپ کی نہیں لیتے، تو کسی نے کہا بھئی یہ تو وہ ہیں جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر کہا ہے۔ یہ دیکھیے جو صفحہ 58 پر ہے، ہاں جی، اخرجہ ابن اشتت فی المصاحف عن اللیث بن سعد قال اول من جمع القرآن، سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کیا وہ ابو بکر ہے، وکاتبہ زید، اور زید بن ثابت و حافظ قرآن تھے، صحابی، ان کے ذمہ لگایا۔ وکان الناس یاتون زید بن ثابت، زید بن ثابت کے پاس لوگ آتے، فکان لا یکتب آیتا الا بشاہد عدل، جب تک 2 گواہ صحابہ میں نہ آتے شاہد عادل، تو آپ کوئی آیت بھی قرآن میں نہ لکھتے۔ وَإِنَّ آخِرَ سورۃ براءۃ لم توجد الا ما ابی خزیمہ بن ثابت انصاری، جو آخری 2 آیتیں ہیں سورۃ توبہ کی، یہ نہ ملی مگر حضرت ابو خزیمہ انصاری سے ملی۔ فقال اکتبوها، کہا کہ اس کو لکھ لو بھائی، کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل شہادتہ بشہادت رجلین، انہوں نے گھوڑے کی گواہی دی تھی نا، تو کہا ان کی شہادت نبی کریم علیہ السلام نے 2 کے برابر بنائی ہے، تو لکھ لو، تو لکھ لی گئی۔ اب اگلا سنیں، اس کے بعد حضرت عمر آئے۔ اب حضرت عمر جو ہیں ابو خزیمہ انصاری سے کم ہے؟ نہیں ہے نا، امیر المومنین ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور بڑے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی مراد ہیں۔ وہ ایک آیت لے کر آئی، تو فلم یکتبھا، انہوں نے کہا ہم نہیں لکھتے، کیوں؟ لأنہ کان وحدہ، حضرت عمر اکیلے تھے۔ تو حضرت عمر جو آیت لے کر آئے وہ کون سی؟ آیت رجم تھی، جو میں نے کل پڑھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، تو وہ قرآن کی آیت تھی لیکن نہیں لی گئی، کیونکہ صحابہ نے جو کرائٹیریا مقرر کیا تھا اس پر وہ پورے نہیں اترتے تھے، اس لیے اس کو نہیں لکھا۔ اب یہاں تو انہوں نے آیت نہیں لکھی، انہوں نے صرف یہ لکھا ہے
کہ حضرت عمر لے کر آئے آیت رجم، لیکن اس کو نہیں لکھا گیا۔ اب دیکھیے، اب یہی کتاب اس کا جو دوسری جلد ہے اس کے صفحہ 24 پر دیکھیے، اس پر ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ باب جو ہے نا علامہ یہ بنا رہے ہیں نسخ کا، کہ کن کن صورتوں میں قرآن مجید، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، مطالعے قابل ہے، کن کن قرآن مجید کی کن کن صورتوں میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے۔ مثلا ایک آیت ہے نا، ایک صورت ہے بقرہ مثال کے طور پر، تو اس میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، کہ یہ آیت آئی اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے، کچھ صورتیں وہ ہیں جن میں منسوخ ہے ناسخ نہیں ہے، اور کچھ صورتیں وہ ہیں جن میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے جو علامہ نے لکھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن صورتوں میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، اور کون کون سی صورتیں جن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، کون سی صورت جس میں صرف ناسخ ہے، کون صورت جس میں صرف منسوخ ہے۔ اور کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں نا کہ قرآن میں منسوخ ناسخ ہے ہی نہیں، تو لیکن یہ کہ یہ ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے نا آیات بتاتی ہیں کہ کون سی ناسخ کون سی منسوخ ہے۔ تو انہوں نے لکھا 3 قسمیں ہیں، کہ پہلی وہ قسم ہے جس میں تلاوت بھی منسوخ ہے حکم بھی منسوخ ہے، یعنی وہ آیتیں جو قرآن میں نہیں ہیں ان کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور ان کی جو ہے یہ ان کا حکم بھی منسوخ ہے۔ وہ انہوں نے لکھا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ ہاں جی، جیسے حضرت عائشہ سے روایت ہے، کانا فیما انزل 10 رضعات معلومات فنسخنا ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن مما یقرأ من القرآن رواہ شیخان۔ بخاری میں یہ بخاری مسلم یہ چیز ہے کہ وہ ایک حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا، تو معلوم نہیں ہو سکا اس کی تفصیل۔ تو ایک یہ جس کا تلاوت بھی منسوخ ہے، قرآن میں نہیں ہے وہ، اور اس کا حکم بھی منسوخ ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے، ایک یہ بات۔ دوسرا آپ نے لکھا، دوسری قسم وہ ہے جس کا حکم منسوخ ہے تلاوت باقی ہے۔ ہاں جی، حکم منسوخ ہے تلاوت باقی ہے، وہ بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ تیسری جو بات میں ذکر کر رہا تھا کہ تیسری قسم وہ ہے ما نسخہ تلاوت ہو دون حکم ہی، حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے، یہ تیسری قسم لکھی انہوں نے۔ اور اس کے لیے انہوں نے لکھا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت سورۃ الاحزاب تقرأ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو سورۃ احزاب سی وہ پڑھی جاتی تھی، جس کی 200 آیات تھی۔ جب حضرت عثمان نے لکھا مصاحف تو ان کو طاقت نہیں ہوئی کہ وہ سارا کچھ لکھ سکیں اس وقت تک، تو اس کی اب سورہ احزاب کی 200 آیت نہیں ہے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے حضرت ابی بن کعب سے کہ وہ بھی تعداد بتاتے ہیں کہ سورۃ احزاب کی کتنی تھی۔ آگے قال ان کان تعدل سورۃ البقرہ تھے وان كنا لنقرأ فيها آیت الرجم، ہم آیت الرجم پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا وما آیت الرجم، آیت الرجم کیا ہے؟ قال اذا زنى الشيخ والشيخة فرجموها البتة نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ہاں جی، عن ابی امامۃ بن سہل ان خالته قالت لقد اقرأنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الرجم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ آیت پڑھی۔ حضرت امامہ بن ابی سال کی خالہ جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الرجم پڑھی۔ وہ کون سی ہے؟ الشیخ والشیخۃ فرجموها البتۃ بما قضیناها من اللذۃ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ امام سیوطی نے لکھا کہ جو ہے نا یہ تیسری قسم جو ہے نسخ کی۔ تو اس کے علاوہ بھی ریفرنس ہیں، لیکن میں نے آ کر رات کو جب مجھے شک تھا تو میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ اس میں
کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ جو ہے نا احکام منسوخ ہوئے ہیں آیات کے بھی، جو صحابہ نے جیسے اس آیت کو جو ہے نکال دیا. ہاں جی، تو بہرحال اس پر تفصیل ہے. ایک سوال بس اسی کے تھوڑا متعلق تھا کہ جب یہ جو جیسا آپ فرما رہے تھے انہوں نے آیتیں لکھی دروازے بیٹھ کے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی ترتیب نہیں تھی پھر؟ تھی. آپ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ لو، تو آپ صحابہ کو بتاتے. تو اس وقت کیا تھا، کھجور کے پتوں پر، کپڑوں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، اور جو ہے پتھروں پر، کاغذوں پر، یہ مختلف چیزیں یا صحابہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتے. اب جب یہ چیزیں کھجور کے پتوں پر ہیں، وہ بھی کہاں سیف رہ سکتے ہیں، پتھر کے ٹکڑوں پر ہے، لوگوں کے سینوں میں ہے، کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ہے. تو اب یہ سارا بکھرا ہوا ہے نا. تو جب جنگ ہوتی ہے، جیسے جنگ یمامہ ہوئی تو کتنے صحابہ شہید ہو گئے، تو جو حافظ تھے ان کے سینوں کا تو وہ تو گیا نا. تو اسی لیے حضرت ابوبکر نے کہا اے عمر ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے، اور جو ہے حضرت عمر نے کہا ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے. حضرت زید نے کہا کہ ہم کیسے کریں، یہ تو حضور نے تو جمع نہیں کیا. لیکن بخاری میں تفصیل سے وہ حدیث ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارا سینہ کھول دیا جیسے ابوبکر کا کھولا تھا، تو ہم نے اس پر ایگری ہو گئے کہ قرآن جمع کرنا چاہیے. لیکن اب قرآن جمع کرنے کے لیے ہر آدمی کی بات تو نہیں مانی جا سکتی. حضور نے تو ہر ایک کو بتایا، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ ہم سے بہتر حالات جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ایٹ لیسٹ 2 آدمی جب گواہی دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو ہم اس کو لکھیں گے. اگر 2 آدمی گواہی نہیں دیں گے تو حضرت عمر جیسے صحابی کی جو ایک تھے ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا. کہ کرائٹیریا جو انہوں نے بنایا کہ 2 آدمی عادل صحابی جب گواہی دیں ہم اس کو قرآن کا حصہ بنائیں گے. تو جب 2 نہیں ملے تو حضرت عمر اکیلے تھے، اس آیت کو چھوڑ دیا گیا. ہاں جی، تو صحابہ سے تو ہمیں قرآن ملا نا، اسی لیے ملا کہ ان کی احتیاط اتنی زیادہ تھی. اب جو روایات میں آتا ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اب اس کا حکم باقی ہے. آپ دیکھ لو کہ شیخ و شیخت و دادانہ یا فرجمو ہوا، جب کسی سے شادی شدہ آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کیا اس کو حد لگتی ہے. تو یہ حکم ہے جو باقی ہے، لیکن تلاوت جو ہے وہ رہے گی. یعنی تلاوت رہے گی تو حکم تو باقی ہے نا. اور جو ہے اس کے بعد علماء نے یہ لکھا کہ احادیث مشورہ جو ہیں متواترہ، احادیث متواترہ اور صحابہ کا عمل وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا حکم کیوں باقی ہے کہ صحابہ کا عمل بھی اس پر ہے، اور صحابہ کا اجماع بھی اس پر ہے، اور احادیث متواترہ بھی اس پر ہے کہ جب شادی شدہ سے اس طرح کا گناہ سرزد ہو تو اس کو رجم کیا جائے. تو اس کا حکم باقی ہے. تو بہرحال 2 سوال تھے جو رات کو میرے پاس آئے، میں نے دونوں کا جو ہے نا آپ کو اس کا جواب دے دیا. اور اس کی آپ جب بھی آپ کو مطالعے کا ٹائم ملے زندگی میں تو آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی بات تو آپ کے ذہن میں ہے نا، اور پھر آپ اس کا آگاہ مطالعہ کر کے بہتر سے بہتر آپ کی تحقیق کر سکتے ہیں. جی، تو 4 چیزوں کو جو ہے نا آہستہ پڑھا کرتے تھے صحابہ. کون؟ تعوذ، امام جو ہے ایک تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے، اور سبحانک اللہم و بحمدک آہستہ پڑھتے، اور آمین آہستہ پڑھتے. آمین بھی آہستہ کہتے. آگے پڑھیے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن علی عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء وقرأ بی والتین والزیتون. اب جو ہے یہاں سے ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے حدیث نمبر 102 میں. اب یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ نماز میں کتنی قرات کرنی چاہیے، نماز میں کتنی قرات لمبی پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل انہوں نے عشاء کی نماز میں انہوں نے لمبی قرات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے معاذ تم فتان ہو،
فتنہ ڈالنے والے ہو. معاذ حالانکہ بڑے عظیم صحابی تھے. ہاں جی، حضرت معاذ، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھائی عشاء کی اور لمبی قرات کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تو فتان ہے، لوگوں کو بھگاتا ہے، پڑھ والشمس وضحاہا، یہ آیت پڑھ، یہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ نے فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھا کر عشاء کی نماز میں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے فجر کی نماز، حنفیوں کا جو عقیدہ نظریہ ہے، فجر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل. قرآن مجید فرقان حمید میں جو سب سے لمبی صورتیں ہیں نا وہ آتی ہیں، جو پہلی صورتیں ہیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، یہ لمبی صورتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے نا کم ہونا شروع ہوتی ہیں. اور سب سے جو چھوٹی صورتیں آتی ہیں وہ سورہ حجرات سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک، سورہ حجرات سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک، ان کو مفصل بولتے ہیں. ان کو مفصل بولتے ہیں کیونکہ سورہ حجرات کے کتنے رکوع ہیں؟ 2. سورۃ کاف کے 3 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورت کے زاریات آتی ہے، زاریات کے بھی 3 رکوع ہیں غالباً. اور اس کے بعد جو ہے نا والطور کے 2 رکوع ہیں، نجم کے 3 رکوع ہیں، قمر کے 3 رکوع ہیں، الرحمن کے 3 رکوع ہیں، واقعہ کے 3 رکوع ہیں، اور جو اس کے بعد سورۃ حدید آتی ہے اس کے کتنے ہیں؟ 4. اس کے 4 ہیں. اور جو اس کے بعد سورت آتی ہے مجادلہ اس کے 3 ہیں، حشر کے 3 ہیں. بس سورہ حشر کے بعد ہر سورت کے 2 رکوع ہیں، یعنی اس کے بعد 3 رکوع کسی سورت کے نہیں ہیں. سورہ مجادلہ کے بعد ممتحنہ کی بھی ممتحنہ، ہاں جی، حشر کے بعد ممتحنہ آتی ہے نا. ممتحنہ سے لے کر آخر تک 2 رکوع چلتے جاتے ہیں. کہاں تک؟ سورہ نازعات تک. اور عبس، اس کے بعد جو ہے نا عبسہ، وہاں سے 1 رکوع چلتا ہے آخر تک. تو سورت جو ہے نا حجرات 26ویں پارے میں، وہاں سے لے کر قرآن مجید کے اینڈ تک ان صورتوں کو کیا بولتے ہیں؟ مفصل. کیا بولتے ہیں؟ مفصل. اب جو ہے ان ساری مفصل کو احناف نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. فجر کی نماز میں چونکہ سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 40 آیتوں کے برابر پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں 20 آیتوں کے برابر پڑھا جائے. یعنی یہ عام طور پر جو ہے نا صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ چونکہ وہ غفلت دور کرنی ہوتی ہے لوگوں کی، لوگوں نے باتھ روم جانا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، مسواک کرنا ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے نیند سے، ہاں جی. تو آپ لمبی قرات کرو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تاکہ لوگ فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں، اور اس کا ٹائم بھی انف ہوتا ہے. ظہر کی نماز کا بھی ٹائم انف ہوتا ہے. تو فرمایا فجر اور ظہر میں لمبی قرات کرو. تو اس لیے جو ہے نا یہ ساری صورتیں سارے مفصل ہیں، لیکن 3 کیٹیگری میں ان کو تبدیل کیا. جو طوال مفصل یعنی لمبی صورتیں، مفصلات میں لمبی صورتیں، سورہ حجرات سے لے کر سورت جو ہے نا بروج تک، سورہ بروج تک، انشقاق یعنی انشقاق تک ہوگی نا، انشقاق آخری صورت ہوگی. تو یہ جو ہے نا یہ طوال مفصل ہے. تو اگر فجر کی نماز یا ظہر کی نماز میں کوئی آدمی لمبا پڑھنا چاہے تو، اور لوگ بھی مقتدی بھی اگر راضی ہوں اور مقتدی کو بھی برا نہ منائے، امام بھی پڑھ سکتا ہو، تو فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھنی چاہیے اگر لوگ بیمار نہ ہوں.
اگر لوگ بیمار ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ طوال مفصل پڑھیں، یہ لمبی صورتیں ہیں جو 60 آیتوں کے کیا مقام بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد 2 نمازیں جو ہے نا ان کا ٹائم زیادہ ہے اور مغرب سے کم، مغرب سے زیادہ ہے اور فجر سے کم ہے. وہ کون ہے؟ عصر اور عشاء. عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی درمیانی قسم کی صورتیں جو کہ سورۃ بروج سے لے کر سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، سورہ بینہ تک، یہ عصر اور عشاء میں یہ امام کو پڑھنی چاہیے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت معاذ جب زیادہ قرات کرتے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ تو فتان ہے، پڑھا کر والشمس وضحاہا وسبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ وہی ہیں جو بروج سے لے کر بینہ کے درمیان آتی ہیں. تو یہ ہے اوساط مفصل. اس کے بعد جو ہے نا مغرب کی نماز آ گئی، تو مغرب کی نماز میں قصار مفصل. تو قصار مفصل کیا ہے؟ سورہ بینہ کے بعد سے لے کر والناس تک، یہ ساری چھوٹی صورتیں ہیں اس میں. لیکن اب تو ہم بھی جمعے میں بھی اور باقی نمازوں میں بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو بھگائیں تو آپ جو ہے نا جس پر لوگ خوش ہوں اور لوگوں کے پاس جتنا ٹائم ہو تو آپ ان کا لحاظ رکھیں اور اپنا لحاظ نہ رکھیں. کہ لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں، پڑھائیں، سمجھائیں اور اس کے مطابق آپ تلاوت کیا کریں. تو سمجھ آئی نا؟ اب جو ہے نا یہ تو تھا جو سنت طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کس چیز کو کرتے کہ فجر میں 60 آیت پڑھتے دونوں رکعتوں میں، یا اس کے قریب قریب 100 تک بھی جاتے آپ. ہاں جی، چھوٹی آیتیں، یعنی کہ آپ جو ہے لمبی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم اس طرح کی آیت یہ ہیں، آپ 100 بھی جمع کریں تو پھر تو نماز کا ٹائم بھی نکل جائے گا. تو چھوٹی آیتیں جو ہے نا 100 آیت، 60 آیت، 40 آیت پہلی رکعت میں، دوسرے رکعت میں 20 آیت یا کم و بیش، یہ حکم ہے. زور میں بھی یہی حکم ہے، لیکن یہ تب ہے جب مقتدی سننے کو تیار ہوں. مقتدی تیار نہ ہوں تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں جو ہے نا چھوٹی صورتیں بھی پڑھی ہیں. مثلا بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے آپ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانی جواز ہے کہ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے عشاء میں کیا اوساط مفصل ہے نا، یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک ان صورتوں جیسی صورتیں آپ عشاء میں پڑھ سکتے ہو. لیکن دیکھ لو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ صلیت، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی، اور آپ نے کیا پڑھا؟ والتین والزیتون. پہلی رکعت میں پڑھا والتین والزیتون اور دوسرے میں پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اب یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے یہ اگرچہ ان صورتوں میں ہے جو اوساط مفصل میں ہے، ہاں جی، اور والتین بھی ان میں ہے، ہاں جی، والتین بھی ان میں ہے. تو یہ مثال دی کہ والتین جو ہے جب اوساط مفصل میں ہے تو اس جیسی صورت تو اگر بینہ کے بعد بھی مل جائے آپ کو، الہاکم التکاثر، یا قرآن مجید کے پہلے حصے سے جن کو جو مفصل صورتوں سے پہلے آئی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ اتنا 2-4 آیتیں پڑھ سکتے ہو جو والتین کے برابر ہو یا انا انزلناہ کے برابر ہو. تو فرمایا کہ اوساط مفصل جو ہے نا عشاء میں آپ نے پڑھی، اور لمبی نہیں پڑھی، والتین پڑھی اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی. تو آپ اگر ٹائم ہو تو آپ والسماء ذات البروج پڑھ سکتے ہو، والسماء والطارق پڑھ سکتے ہو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھ سکتے ہو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ سکتے ہو، والفجر والیال پڑھ سکتے ہو، اقرا لا اقسم بہذا البلد پڑھ سکتے ہو، والشمس وضحاہا پڑھ سکتے ہو. تو یہ ساری جو ہے نا اوساط مفصل ہے. لیکن اگر ٹائم تھوڑا ہو یا آپ تو چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہو. ویسے ایسے پاکستانی حضرات بڑے تھکتے ہیں نمازوں میں، ویسے عربی تو بڑے شوق سے کافی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں، عربی نماز قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہیں. پاکستانی لوگ جو ہے نا یہ بہت کم مطلب ہے لمبی قرات کو.
اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ جو میں نے محسوس کیا کہ عربی جو ہے نا، آپ عربی قرآن مجید کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی بہت شوق سے ہیں. اب جب بھی عربیوں کو دیکھو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا. ہاں جی، جب بھی عربیوں کو دیکھیں گے تو وہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یعنی ان کے تلفظ کتنا اچھا ہوگا. اور ان کو چونکہ عربی کے معنی بھی آتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں. ان کے اسکولوں میں یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ تیونس ہو گیا، موراکو ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا، ان میں اسکولوں میں لازمی ہے یعنی دینی تعلیم جو ہے نا. تو یہ جو ہے اپنے طالب علموں کو جب اسکول سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو چاہے جیسا بھی سکھاتے ہیں نا، ان کے طریقے یعنی وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور عربی جو ہے جتنے بھی ہیں یہ بنسبت ہمارے لوگوں کے یہ زیادہ قرآن مجید کو اچھا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، شوق ہے ان کو. ہمارے لوگوں کو تو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے. ایون آپ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کو بھی قرآن مجید کی زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، اور اگر نہیں یاد تو ان کو تو ترجمہ کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو، بالکل نہیں پتہ کسی کو، مسائل کا نہیں پتہ. ہم تو حیران ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلامی ملک ہو کر یعنی اتنی معلومات کی کمی ہے لوگوں کو. قرآن مجید کی صورتیں تو یاد ہونی چاہیے ان کو، مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، عربی کا لینگویج کا کوئی معنی وغیرہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو جو سیکھتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. اسکولوں کالجوں میں تو بالکل نہیں پڑھایا جاتا الا ماشاء اللہ. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ومسعر عن زیاد عن قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في إحدى ركعات الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مصر بن قدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زیاد بن لاقہ سے روایت کرتے ہیں. وہ قطبہ بن مالک سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فجر کی ایک رکعت میں والنخل باسقات لها طلع نضید جیسی سورت پڑھا کرتے تھے. یہ سورت جو ہے یہ سورت قاف ہے. اور سورت قاف جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ طوال مفصل جو ہے وہ جو رات کے 2 رکوع ہیں، اس کے نیکسٹ جو سورت ہے وہ قاف ہے، اس کے 3 رکوع ہیں. تو پوری سورت قاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی احدی رکعتي الفجر، فجر کی ایک رکعت میں آپ نے سورت قاف پڑھی. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم، یہ جو ہے نا آیت سورت پوری، اس میں یہ والنخل باسقات اللہ یہ آیت اسی میں آتی ہے. تو آپ نے پوری سورت جو ہے فجر کی ایک رکعت میں پڑھی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ طوال مفصل ہے. یہی اناف کا مذہب ہے کہ اگر ٹائم ہو اور امام اور مقتدی ولنگ ہوں لمبی قرأت کرنے کو، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر انشقاق تک اس کے برابر، چاہے وہ قرآن کے پہلے حصے سے پڑھ لیں یا آخری حصے سے پڑھ لیں، ہاں جی، لیکن اتنا پڑھیں. لیکن ایک رکعت میں 2 صورتیں نہیں پڑھیں، ایک صورت. 2 صورتیں پڑھنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے فرضوں کی نماز میں. یعنی ایک ہی صورت جب آپ کو ہے تو آپ ایک صورت پڑھیں، جہاں سے مرضی پڑھیں. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن موسى عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. آگے. وفي رواية ان رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر وأومأ إليه رجل فنهاه فلما انصرف قال أتنهاني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. آگے. وفي رواية قال جابر رضي الله تعالى عنه قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقرأ رجل خلفه فلما قضى الصلاة قال أيكم قرأ خلفي 3 مرات فقال رجل أنا يا رسول الله فقال من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وفي رواية
قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر فقال من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مرارا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال لقد رأيتك تنازعني زید ہوگا تنازعني تنازعني تنازع مضارع ہے جی جی تنازعنی جی تنازعني آگے او تخالجني القرآن او تخالجني القرآن جی اب یہ جو ہے یہاں سے ایک اور مسئلہ مارکت الآراء مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا قرات خلف الامام قرات خلف الامام. اور وہ جو ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا, ایک یہ کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنا. تو فاتحہ خلف الامام جو ہے اس پر سب سے زیادہ زور ہے کہ وہ حدیث جو آتی ہے نا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. خداج کا لفظ ہے, خداج خداج خداج, اس کی نماز کامل نہیں ہے, ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. دوسرا یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز جائز نہیں جب تک کہ تم فاتحۃ الکتاب نہ پڑھو. ہاں جی. اور جو ہے نا اس طرح کے حدیثیں جو ہیں وہ لے کر تو بہت سارے جو ہے محدثین اور تابعین اور صحابہ ان کی روایتیں کہ امام کے پیچھے پڑھا جائے. اب اس میں کئی مذہب ہیں یہ کہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز سری ہو یا جہری ہو, یعنی فجر کی نماز ہو, مغرب کی نماز ہو, عشاء کی نماز ہو, یہ جہری نمازیں ہیں جن میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے, ان کو جہری نمازیں بولتے ہیں. اور جو ظہر اور عصر کی نماز ہے ان کو سری نمازیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں امام آہستہ پڑھتا ہے. ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام جاری نماز میں ہو یا سری نماز میں ہو, مقتدی کو فاتحہ پڑھنی یا سورت پڑھنی امام کے پیچھے جائز نہیں ہے. بالکل خاموشی سے کھڑا رہے کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تک وہ مصر میں تھے, ہاں جی آپ کا مزار شریف مصر میں ہے, تو جب آپ مصر میں تھے تو آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی جو ہے امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ پڑھے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. اس کے بعد جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ جیسے پچھلا ایک مسئلہ آیا تھا تو جس پہ وہ ان کے اقوال مختلف تھے, اسی طرح ان کا عقیدہ یہاں بھی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جہری نماز ہو, ہاں جی جہری نماز ہو تو پھر وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ حنفیوں کی طرح امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے, اور جب سری نماز ہو تو کہتے ہیں شافعیوں کی طرح امام کے پیچھے پڑھا جائے. سب امام مالک کیا کہتے ہیں کہ جاری نماز ہو تو امام کے پیچھے نہ پڑھے, اور سری نماز ہو تو امام کے پیچھے پڑھے. ہاں جی. تو انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں تین مذہب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لا یقرأ خلفہ, امام کے پیچھے بالکل نہ پڑھے, چاہے جاری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا فتویٰ ہے. ہاں جی. دوسرا قول جو ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑھے, ہاں جی سری ہو, ہاں جی تو امام کے پیچھے پڑھے, اور جاری ہو تو نہ پڑھے. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. اور امام احمد کا بھی یہی فتویٰ ہے. اور جو ہے تیسرا مذہب وہ ہے
امام شافعی رحمۃ اللہ کی، جب وہ مصر میں تھے تو کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا، امام کے پیچھے مقتدی پڑھے فاتحۃ الکتاب جو ہے یہ پڑھے. تو یہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. اب یہ جب باتیں آ گئیں تو اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ایسی مروی ہیں کہ جس میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھا، اور آپ نے ان کو منع فرمایا کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ من کان لہ امام، جس کا امام ہے، من کان لہ امام، جس کا امام ہے، فقرۃ الامام لہ قرۃ، امام کی قرۃ مقتدی کی قرۃ ہے. تو جب امام کی قرۃ مقتدی کی قرۃ ہو گئی تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے نا. اور اس کے علاوہ امام صاحب کی اور بھی بڑے دلائل ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، امام نماز پڑھ رہا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں نا جی کہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، رکعت مکمل نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھنی بہت ضروری ہے. تو میں اپنا علی محمود صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ہاں جی آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور جو ہے میں اگر پہلے آ کے شامل ہو گیا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ کہتے ہیں جی آپ فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی پڑھ دیتا ہوں. لیکن اگر امام چلا جائے رکوع میں اور آدمی وضو کر کے آ کے رکوع میں شامل ہو تو اس کی رکعت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ بتائیے نا بھائی. ہو جائے گی. ہو جائے گی نا. فاتحہ تو اس نے نہیں پڑھی تو کیا کرے؟ پہلے فاتحہ پڑھے. فاتحہ پڑھے گا تو امام رکوع سے اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ فاتحہ چھوڑ دے اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. اب وہ رکعت اس کی پوری ہو جائے گی نا، لیکن فاتحہ اس نے نہیں پڑھی. تو امام صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ کیوں جی علی محمود صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ تو میک سینس. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے کہ اگر تم رکوع جاتے ہو اور فاتحہ چھوڑ دیتے ہو، جب فاتحہ چھوڑ دیتے ہو تو آپ کی رکعت مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ سے پوچھا جائے کہ کچھ تو بولو نا کیا حکم ہے، تو آپ یہ کہو گے کہ جی اس کی قرات حکمن ہو گئی. حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں فاتحہ، فزیکلی آپ پڑھیں، ہاں جی پریکٹیکلی پڑھیں. یہ کیا ہے؟ فاتحہ کا پڑھنا حقیقتاً، یہ حقیقتاً ہے. اور حکمن کیا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، اب پڑھیں گے تو رکوع ختم ہو جائے گا، آپ کی رکعت چلی جائے گی. تو حکمن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں گے، شریعت یہ اندازہ لگا لے گی اور شریعت یہ حکم نافذ کر دے گی کہ نہیں آپ رکوع میں شامل ہو جائیں. حکمن آپ نے پڑھ دیا، یعنی آپ نے پڑھ دیا امام کے پیچھے. تو جب حکمن آپ اس صورت میں قرات کے بغیر آپ کی فاتحہ کے بغیر آپ کی رکعت پوری ہو جاتی ہے، تو جب امام کے پیچھے کھڑے ہو تو آپ کیوں نہیں حکمن اس کو حکم لگاتے کہ اس کی فاتحہ امام کے پیچھے ہوگی، امام کی قرات اس کی قرات ہے. دلیل مضبوط یا نہیں؟ ہاں جی. دوسری دلیل یہ ہے اس کہ یہ جو آیت ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، سنو اس کو غور سے، وَأَنصِتُوا، اور انصات، بالکل کوئی حرکت نہ کرو، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ. یہ دو جملے جو ہے نا، استماع اور انصات، یہ یعنی استماع ہے کہ غور سے سننا، کوئی اور کام نہ کرنا، غور سے سننا. اور انصات کیا ہے کہ کوئی حرکت نہ کرنا ایسی جس میں آپ کو مخل ہو سماع میں، تو ایسی حرکت نہ کرنا. تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ اسی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب لوگ امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم پڑھنا نہیں ہے، امام کی قرات کو سننا ہے اور خاموش کھڑے رہنا. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی اور حکم ہوا کہ جب امام پڑھ رہا ہو تم اس کی تلاوت کو سنو اور انصات سے کھڑے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب امام پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، تو اس میں امام کا پڑھنا
اور مقتدی کا سننا یہ واجب اور لازم ہے. اب باقی رہ گیا مسئلہ زور اور اثر کا، تو اس کے لیے حکمن امام صاحب کہتے ہیں کہ حکمن، کیونکہ اس کے ساتھ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور یا اثر کی نماز پڑھائی، اور پیچھے ایک آدمی تھا وہ سب اسم ربک الاعلی پڑھ رہا تھا یا کوئی اور صورت پڑھ رہا تھا مختلف اوقات میں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز مکمل کی تو انہوں نے پوچھا کون تھا میرے پیچھے جو میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کر رہا تھا، یعنی ادھر میں پڑھ رہا ہوں ادھر وہ پڑھ رہا ہے تو قرآن میں جھگڑا ہو رہا ہے. یہ واضح حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو اسی لیے امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور انصات کرو. استماع کیا ہے کہ غور سے سننا، انصات کیا ہے کہ ہاتھ پیر نہ ہلانا. جیسے بہت لوگ ہیں نا یہ کھڑے ہیں نا تو کبھی ادھر دعاچ کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ انصات کے خلاف ہے. انصات کیا ہے کہ بالکل کوئی موومنٹ نہ کرو، نہ ہونٹوں کی، نہ ہاتھوں کی، نہ پاؤں کی، نہ نظروں کی، یعنی بالکل ہمہ تن ہوا گوش ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سنو. یہ انصات ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں، نماز سری ہو یا نماز جاری ہو، اس میں بالکل قرآن مجید غور سے سنو اور انصات کرو. جاری میں حقیقتاً اور سری میں حکمن، کیونکہ وہ بھی امام تو پڑھ رہا ہے نا. تو اس لیے اگر وہ پڑھ بھی رہا ہے تو آپ اگر پیچھے سے ایسا بھی پڑھیں گے تو آپ کے جو ہے جو ہونٹوں کی حرکت ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ امام کے کانوں تک جائے گی اور اس کے نماز میں خلل ہوگا. تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ دلیل ہے احناف کی. اور اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں، تو سارے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ جو جنتی صحابی ہیں، وہ عبادلہ ثلاثہ، عبادلہ ثلاثہ یعنی عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی. عبادلہ ایک جملہ ہے، یاد رکھیے، عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی. تو تین عبداللہ جو ہے عبادلہ ثلاثہ، تین عبداللہ جو صحابہ میں بہت بڑے مفتی تھے، جو صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے. فرمایا کہ ان کا بھی قول یہی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے. ہاں جی، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عبداللہ بن مسعود. سنا مولانا علی محمود صاحب، عبادلہ ثلاثہ کون سے ہیں؟ ابن عمر اور ابن عباس اور ابن مسعود. ابن مسعود، رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. یہ عبادلہ ثلاثہ، عبادلہ جمع عبداللہ کی، ثلاثہ تین عبداللہ. تو یہ صحابہ میں عالم تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. اسی طرح عشرہ مبشرہ جیسے مشہور ہے. عشرہ مبشرہ تو آپ کو پتہ، وہ حدیث پاک آتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ. یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، خطیب ہیں، تو یہ اس میں اچھا اثر پڑتا ہے اگر عربی کی یہ حدیث یاد ہو. ہے بھی مشکل بھی نہیں ہے، یہ آسان اس لیے ہے کہ پہلے جو ہے نا 6 صحابہ وہ ہیں جن کا سنگل نام آتا ہے. ابو بکر فی الجنہ، باپ کا نام نہیں ہے. عمر فی الجنہ، باپ کا نام نہیں ہے. عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یعنی یہ بڑا آسان ہے نا خلفائے راشدین کو یاد. اس کے بعد طلحہ فی الجنہ، یہ ان کے باپ کا نام بھی نہیں ہے، حالانکہ باپ کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، لیکن طلحہ فی الجنہ، حدیث میں طلحہ فی الجنہ. والزبیر فی الجنہ، حضور کے پھوپھی زاد بھائی جو ہیں حضرت اسماء کے ہسبینڈ زبیر بن عوام، تو یہ بھی سنگل ہے. یہ 6 سنگل ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر. اس کے بعد جو 4 صحابہ ہیں نا ان کے باپ کے نام بھی ساتھ ہیں، جیسے سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص. یہ آسان ہے یاد رکھنا. ہاں جی، اس طرح عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید. تو یہ جو ہے نا باپ کے نام 4 وہ ہیں.
تو یہ اس طرح سے جو ہے نا جب ذہن میں ہو تو حدیث جلدی یاد ہوتی ہے۔ عبادہ ثلاثہ، تو عبادہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ عشرہ مبشرہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ خلفاء راشدین کا مذہب ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ اور جتنے گریٹ صحابہ ہیں، ہاں جی 80 سے زیادہ ایک بڑی جماعت جو ہے، اور جتنے فقہاء امت کے ہیں، سب کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی، بے شمار احادیث آتی ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، ہاں جی۔ اور پھر اقوال ہیں، کس نے کہا جو امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں مٹی بھر دو، کس نے کہا جو امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں انگارے بھر دو، کس نے کہا کہ جو امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں آگ ہو، کس نے کہا جو امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں پتھر ڈال دو، ہاں جی۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں، بڑے بڑے تابعین کی، بڑے بڑے علماء کی اقوال ہیں۔ میں بھی جو ہے اگر صفحے پر آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں کس نے کیا کہا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، جیسے ہم شروع میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقتاً مسئلہ کیا ہے، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، حدیث کیا کہتی ہے، زیادہ اقوال کس طرف ہیں۔ میرا زور اس پر ہے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کے ہونے کے بعد پھر آپ کا چوائس ہے، آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ وہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز قبول کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ آپ بھی یہی جواب دیں گے، جس سے آپ جھگڑا کریں گے وہ بھی جواب یہی دے گا۔ جب آخری جواب ہوگا تو اس کا یہی ہوگا، یار نماز آپ نے قبول کرنی ہے یا اللہ نے قبول کرنی ہے، ہاں جی۔ تو جس نے قبول کرنی ہے اس کے لیے پڑھتے ہیں، ہاں جی۔ تو ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کر، تو اس لیے ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں جو صحابہ کا عمل، اتنے بڑے بڑے صحابہ کا عمل، اتنے بڑے بڑے مفتیان صحابہ جو صحابہ میں مفتی ہیں ان کا عمل کیا رہا، ہم تو یہ بتاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نماز ہم نے قبول کر دی، ہم یہ نہیں کہتے کہ تیری نماز قبول نہیں، ہاں جی، کیونکہ وہ تو اللہ کی ذات قبول فرمانے والی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھو، اس میں اندازہ لگاؤ کہ اور بتاؤ کہ احادیث سیکھ کر کے کس امام کا مذہب جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ باقی صحابہ میں کتنے لوگ ہیں جو امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، آخر یہ کتنے علماء ہیں جو پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، لیکن مضبوط روایتیں اور قرآن کی آیات اور جو زیادہ حق ہے وہ اس طرف ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ داتا گنج بخش کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، کیا نام ہے اس کا، کشف المحجوب، اس کے اندر داتا صاحب نے ایک بات لکھی ہے، اس پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کی مزار پر سر کی طرف میں سویا ہوا تھا سیریا میں۔ آپ سیریا میں رہے ہیں نا اپنے شیخ کے پاس، تو میں سیریا میں، یہ کشف المحجوب میں ہے، میں سیریا میں حضرت بلال کے مزار پر میں سر کی طرف جو ہے سویا ہوا تھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باب بنی شیبہ سے، جو جہاں صفا مروہ ہے نا، صفا مروہ، تو وہاں باب بنی شیبہ ہے، جو اس طرف حضور کا گھر تھا اور صفا کے باہر، تو وہاں سے آپ جب آتے تو آپ اس رستے سے آپ حرم میں داخل ہوتے، آپ باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی گود میں آپ نے ایک بزرگ شخصیت کو جس کے سفید بال ہیں آپ نے اٹھایا ہوا ہے ان کو۔ اور جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ آ رہے ہیں، تو میں دوڑ کر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کو مبارک کو بوسہ دیا، میں نے حضور کے قدم شریف کو بوسہ دیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون شخصیت ہیں جن کو آپ نے بڑی شفقت سے پیار سے اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے علی، یہ تیرا امام، فرمایا یہ تیرا امام اور تیرے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ فرمایا یہ تیرا امام، کیونکہ آپ حنفی تھے نا، ہاں جی، داتا صاحب حنفی تھے، یہ تیرا امام اور تیرے علاقے کا، کیونکہ آپ کابل سے تھے،
یعنی افغانستان سے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. آپ جو پرشین گلف سے مشہور ہے نا، فارسی نسل، آپ کا اصل علاقہ افغانستان ہے، کابل سے. تو فرمایا یہ تیرا امام تیرے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے. تو آپ بڑے خوش ہوئے. ایک تو یہ کہ مطلب میں حنفی ہوں اور آپ نے بس فرمایا تیرا امام ہے، اور دوسرا فرمایا تیرے علاقے کا ہے، کہ یہ بھی میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ افغانستان کا، اور میں بھی افغانستان کا ہوں، میں غزنی کا ہوں، وہ کابل سے تھے، تو تیرے علاقے کا تیرا امام ابو حنیفہ ہے. اب یہ کہہ تو لکھی نا، اس پر تو لوگ پڑھی ہوگی، لیکن جو آگے بات ہے نا بڑی قابل غور ہے. جو داتا صاحب نے اس خواب سے اور اس واقعے سے جو آپ نے نتیجہ نکالا وہ بڑا قابل غور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ایک آدمی ان کے پیچھے چل رہا ہے، آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں چل رہا ہے. یہ جو پیچھے چل رہا ہے اس کے لیے دو چانس ہیں. ہو سکتا ہے یہ چلتا رہے آپ کے پیچھے اور غلطی نہ کھائے، اور ہو سکتا ہے یہ چلنے سے پیچھے رک جائے یا غلطی کھا جائے اور صحیح آپ کو فالو نہ کر سکے. لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں پر، اپنے گود میں اٹھا کر چل رہے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو کہیں نہیں جائے گا نا. وہ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے وہیں جائے گا نا. داتا صاحب یہ لکھتے ہیں جو بڑی سٹرانگ بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کہیں نہیں جا سکتے. تو وہ جو ہے ان سے غلطی سرزد ہونا ناممکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ جائیں گے وہاں ابو حنیفہ جائیں گے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام صاحب کا جو اجتہاد ہے، امام صاحب کی جو فقہ ہے، امام صاحب کا جو نظریہ ہے، وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور ان سے غلطی کی توقع نہیں ہے. یہ داتا صاحب جیسے عظیم شخصیت جو ہے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اور عقلی دلائل ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے مضبوط ہیں. یعنی اس میں اور ہر چیز جو آپ حدیث سے لیتے ہیں. یہ جو لوگ دیں گے قیاس سے، یعنی قیاس آپ کرتے ہیں لیکن حدیث کے بعد، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے قیاس کو حدیث کے مقابلے میں دیکھو تو اس کو دیوار پر پھینک دو. لیکن پہلے حدیث کہتے ہیں، پہلے قرآن کی آیت ہوگی، آپ اس سے واجب فرض ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث ہوگی، اس سے آپ واجب ثابت کرتے ہیں. اور فرمایا اگر حدیث ضعیف بھی ہو نا تو میرے قول کو رد کر دو، حدیث پر عمل کرو. اور جہاں حدیث نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنا قیاس کریں گے، پھر چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی بندے تھے اللہ کے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اگر وہ قیاس کر سکتے ہیں تو ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں. جی تو ہمارا قیاس ان سے افضل بھی ہو سکتا ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے، ان کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم حدیث کے مقابلے میں اپنا قیاس نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے. اب اگر کوئی آدمی امام صاحب کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے تو اللہ کی حامی جان دینی ہے. جیسے کہ اس کتاب میں اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو دار قطنی نے امام صاحب پر بڑے الزام لگائے. دار قطنی نے، محدث ہے، اس نے امام صاحب کو ضعیف کہا، اس نے امام صاحب کو غلط کہا. لیکن ان کے مقابلے میں جتنے محدثین ہیں نا، ان سب نے رد کیا. ان کا کہ دار قطنی نے اچھا نہیں کیا، کہ امام ابو حنیفہ وہ شخص ہے جس کو امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان تمام ائمہ نے کہا کہ امام صاحب کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا ان کے دلائل کو. یہ انہوں نے کہا. امام مالک نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ ستون ہے، یہ مٹی کا یا لکڑی کا ستون ہے، اگر امام صاحب چاہے نا کہ اس کو سونے کا ثابت کرنا ہے تو ان کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. ایسا وہ مضبوط دلائل ان کے پاس ہے. تو امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل نے امام صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، سچے تھے، صدوق کا مبالغہ کا صیغہ، اور کسی قسم کا ان کے اندر لالچ نہیں تھا. اسی طرح جتنے بھی محدثین ہیں تمام نے امام صاحب کی تعریف کی ہے، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی، ان کے علم کی، ان کی سمجھ کی، ان کی عقل کی، سب نے تعریف کی ہے.
لیکن افسوس ہے دار قطنی پر، محدث ہو کر انہوں نے امام صاحب کا رد کیا اور کہا کوئی ضعیف ہے، لیکن تمام محدثین اور تمام ائمہ نے اس کا نوٹس لیا، ان کا انہوں نے اچھا نہیں کیا انہوں نے، تو کیا رہ گیا پیچھے؟ یعنی بندہ تو وہ سچا اور صحیح ہوتا ہے نا جو حق بات کہے. تو یہ بات ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. بہرحال حدیث پاک یہ ہے کہ ابو حنیفہ حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں. ہاں جی، روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے ہماری دلیل ہے، من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قرۃ، جس شخص کا امام ہے امام کی قرۃ مقتدی کی قرۃ. یہ بڑی مضبوط حدیث ہے. اور ایک روایت میں فرمایا ان رجلا، ایک بندہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، کون سی؟ زور کی یا عصر کی، زور کی یا عصر. اب یہ وہ نمازیں ہیں جو سری نمازیں ہیں، امام کے قرات سن نہیں سکتا کوئی بھی. تو دیکھو وَأَوْمَا إِلَيْهِ رَجُلٌ، پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا، ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا ایسے کونی باری، یعنی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا صحابی، تو ایک جو ساتھ والا ہے نا وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. جب اس نے فاتحہ پڑھی نا، اچھا صحابہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کچھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک نے فاتحہ پڑھنی شروع کی، تو جو دوسرا صحابی تھا اس نے ایسے کونی ماری اس کو، جب فاتحہ سنے تو کونی ماری. یہ دیکھا زور یا اثر پڑھ رہے تھے. وَأَوْمَا إِلَيْهِ رَجُلٌ، ایک آدمی نے اشارہ کیا دوسرے کو، تو اشارہ کا جو ہے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کونی ماری، اشارہ کیا. فَنَهَاهُ، منع کیا اس کو، کیا کر رہا ہے تو، خاموش رہے. اب جب نماز مکمل ہوئی، فَلَمَّا انصَرَفَ، جب نماز مکمل ہوئی تو وہ بولتا ہے، کہتا اتنہانی ان اقرا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نماز پڑھنے کے بعد اس سے صبر نہ ہوا اور کہتا تو مجھے کون ہی مار رہا تھا، تو مجھے منع کر رہا تھا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں نہیں. ہاں جی، فتذاکرا، ان دونوں میں یہ جو ہے نا باب تفاول ہے نا، ہاں جی، ان دونوں میں بات اونچی ہو گئی. فتذاکرا، آپس میں جو ہے نا بات چیت شروع ہو گئی. فتذاکرا ذالک، جب آپس میں یہ بات چیت کرنے لگ گئے، حتیٰ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. ہاں جی، اب بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سن لیا، خود نوٹس لیا کہ کیا بات ہے، یا اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے مجھے کونی ماری ہے اور یہ منع کرتا کہ آپ کے پیچھے نہ پڑھو. دونوں روایتیں آتی ہیں. تو جیسا بھی تھا تو آپ نے کیا فرمایا، من صلی خلف الامام، جو آدمی امام کے پیچھے پڑھے، ہاں جی، جو نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، فإن قرۃ الامام لہو قرۃ، امام کی قرۃ اس کی قرۃ ہے، یعنی امام کے پیچھے نہ پڑھے. یہ حدیث مکمل ہوئی یہاں تک. وفی روایت، ایک روایت میں ہے، قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرأ رجل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بند، یہ دوسری روایت جو ہے حضرت جابر سے، وہ بھی جابر سے تھی، یہ بھی جابر سے ہے، کہ ایک شخص نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فنہاہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو. تیسری روایت یہ بھی حضرت جابر سے ہے، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فقارا رجل خلفہ، ایک آدمی نے آپ کے پیچھے پڑھا، فلما قضى الصلاۃ، جب اس نے نماز مکمل کی تو قال ایکم قرأ خلفی، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا میرے پیچھے کس نے پڑھا ہے. آپ نے خود پوچھا میرے پیچھے کس نے پڑھا ہے. ہاں جی، آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، ثلاث مرات. ایک دفعہ پوچھا، ڈر سے کوئی نہیں بولا. دوسری دفعہ پوچھا، ڈر سے کوئی نہیں بولا. تیسری دفعہ پھر پوچھا میرے پیچھے کس نے پڑھا ہے. فقال رجل انا یا رسول اللہ. تیسری دفعہ آدمی بولتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے. آپ نے فرمایا من صلی خلف الامام، جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے نا،
फ़इन्ना क़िराअतल इमाम लहू क़िराअतुन, इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत होती है, इमाम के पीछे ना पढ़ा करो। एक रिवायत और है, ये भी इमाम ये जाबिर बिन अब्दुल्ला से है, फरमाया इन सरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर और नमाज असर थी, वो मुकम्मल करके जब वापस मुड़े आप, तो आपने फरमाया मन कारा मिनकुम सब्बा अस्म रब्बिकल आला, ओए तुम में से किसने सब्बा अस्म रब्बिकल आला मेरे पीछे पढ़ी है। यानी हालांकि आपकी भी सिरी नमाज है, उसकी भी सिरी नमाज है, वो पढ़ रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता है कि कौन सी सूरत पढ़ रहा है। जब आपने पूछा कि तुम में से किसने सब्बा अस्म रब्बिकल आला पढ़ी मेरे पीछे, अब कौम खामोश हो गई, सारे लोग खामोश हो गए। हाँ जी, हत्ता साला अनजाले का मिरारन, आपने कई दफ़ा उनसे पूछा किसने पढ़ा है सब्बा अस्मा, कोई नहीं बोलता। फिर पूछा किसने पढ़ा है सब्बा अस्मा मेरे पीछे, कोई नहीं बोलता। फिर पूछा किसने मेरे पीछे सब्बा अस्मा रब्बिकल आला पढ़ा है, बार बार पूछा। जब बार बार पूछा तो फिर एक आदमी कौम से बोला आना या रसूलल्लाह, हुज़ूर मैंने पढ़ी। फरमाया लक़द रअयतुका तुनाज़िउनी, मैं देखना तेनो कि तू मेरे साथ झगड़ा करता, यानी इधर मैं पढ़ता हूँ उधर तू पढ़ता है, मैं कोई सूरत पढ़ रहा हूँ तू कोई सूरत पढ़ रहा है, तो ये जो तू पढ़ रहा है ना, तू मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। या आपने फरमाया, या ये लफ्ज़ फरमाया, या आपने दूसरा लफ्ज़ फरमाया क्या, ओ तो खालिजुनी अल कुरान, तो खालिजुन मैंने मुखालिफ, यानी उसको मिक्सअप करना। तू मेरे साथ मिक्सअप करता है कुरान को, यानी मैं कुछ पढ़ता हूँ तू कुछ पढ़ता है, मैं एक सूरत पढ़ता हूँ तो दूसरी सूरत पढ़ता है, तो ये तो साथ मिक्सअप कर रहा है मेरे पास कुरान। तो फरमाया कि ना पढ़ो ये बात। अब ये जो है ये एक हज़रत जाबिर से कितनी रिवायतें हैं, इन तमाम में यही साबित हुआ कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। अब जो है इसमें ये सारी बातें आती हैं कि 4 चीज़ें हैं जो इमाम ना पढ़े। हाँ जी, क्या वो पहले ही बताया, सुबहानकल्लाहुम्मा आहिस्ता पढ़े, औज़ु बिल्लाह आहिस्ता पढ़े, बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़े और आमीन आहिस्ता पढ़े। हाँ जी, इसी तरह जो है वह हुक्म आया कि वैज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू, ये भी कुरान का हुक्म है कि जब आयत नादिल हुई, हाँ जी, तो ये नादिल तब हुई, ये देखो कब नादिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो आपने किसी अंसारी से सुना कि वो कुरान पीछे तिलावत कर रहा है, न तो आयत नादिल हुई वैज़ा कुरिअल कुरान लहू फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। हाँ जी, तो आयत नादिल हो गई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो नमाज इमाम के पीछे ना पढ़ो। ये साफ बता रहे हैं फी फिल क़िराअत खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे पढ़ रहा था तो आयत नादिल हुई कि तुम, अब जब वाज़ेह आयत नादिल होगी कि इमाम के पीछे ना पढ़ो, तो अब भी अगर किसी को समझ ना आए वो कहे कि जी नहीं, हाँ जी, साफ है, ये अहादीस की किताबों में आ रहा है कि ये आयत नादिल हुई है फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के बारे में, इमाम के पीछे ना पढ़ो। इसी तरह ये अबू हुरैरा से मरफू हदीस है कि जब इमाम को बन जाए तो फिर उसकी तुम इक्तदा करो, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर करो, जब ऐज़ा कारा, जब वो किरात करे फंसो तो फिर खामोश खड़े हो जाओ, और जब सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। अब देखो ये सारी बातें जो हैं कितनी वाज़ेह अहादीस के साथ आ रही हैं। अब ये सारी बातें बता रहे हैं कि ये सारी बातें में कि हज़रत अब्दुल्ला जो थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कान ला यक़रा खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे नहीं पढ़ते थे, चाहे वो नमाज जहरी होती या सिर्री होती। हाँ जी, ये सारी बातें वाज़ेह तौर पर बताई जा रही हैं। आप ये देखिए हज़रत साद इब्न अबी वक्कास अन्नहु ज़ुकिरा लहू अन्न सादन काला, कि साद ने क्या कहा, वदित्तो अन्नल्लज़ी यक़रा खल्फ़ल इमाम फ़ी जमरतुन। हाँ जी, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जो शख्स इमाम के पीछे पढ़े उसके मुंह में अंगारा हो, आग का अंगारा हो। ये कौन, साद इब्न अबी वक्कास, उनके बेटे कह रहे हैं कि अपने वालिद से ये सुना करते थे। अखबरनी बाज़ वल्द साद इब्न अबी वक्कास, कि उनकी औलाद कहा करती थी कि हमने बात से ये बात सुनी, जो इमाम के पीछे पड़े उनके मुंह में अंगारा हो। हाँ जी,
اسی طرح دیکھیے جو میں نے بتایا تھا، ابو بکر صدیق، عمر خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ سارے جو تھے یہ کیا کہا، اجلہ صحابہ، رؤسا صحابہ، خلفائے اربع، عبادلہ ثلاثہ، عبد الرحمن، سعد بن مالک، اشرف وشرک، یہ سارے کہتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرو. ہاں جی، یہ سب احادیث سے یہ چیز ثابت ہے. اچھا، اسی طرح یہ سارے کا اقوال نہ کر کیا. حضرت عبداللہ فرماتے من کارا خلف الامام، جو امام کے پیچھے پڑے، مولیا فو ہو ترابن، اس کا منہ مٹی سے بھر جائے. فرمایا عن زید بن ثابت، صحابی رسول ہے جس نے قرآن جمع کیا، من کارا خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جو امام کے پیچھے پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. امام بلخی کہتے ہیں کہ احب الیہ ان یملا فمو من التراب، جو امام کے پیچھے پڑے اس کا منہ مٹی سے بھر جائے. اور کعبہ نے کہا یستحب یکسر، اس کے دانت ٹوٹ جائیں. امام راضی کہتے ہیں احکام القرآن میں امام راضی نے اس کو نقل کیا. تو یہ سارے بات جو ہے لوگ جو اس کو اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. جی ایک اور حدیث پڑھ کے نا پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عفورہ عمن حدثه عن سعد بن مالک قال كنا نطبق ثم امرنا بالركب. جی اب یہ ایک اور حدیث جو ہے یہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بھی قائل ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ ابتدا میں جب لوگ نماز پڑھتے، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ پڑھتے، تو اس وقت نماز کا طریقہ مختلف تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا تو آپ نے رفع یدین کیا اپنی پہلی زندگی میں اور آخر میں چھوڑ دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عمر میں جب نماز پڑھی تو جوتے پہن کر نماز پڑھی، اور جب جوتے شریف پر تھوڑی گندگی لگی ہوئی تھی تو جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جوتے اتار دیجیے. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی تو شوز اتار کر نماز پڑھی، پھر آپ نے کبھی نہیں پہنے بعد. اور پہلے جب آپ نے نماز پڑھی تو اس وقت احکام اور تھے، پھر احکام بدلتے گئے. شروع میں 2 رکعتیں تھیں، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں ہو گئی. ہاں جی، تو پہلے آپ بیت المقدس کی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبہ شریف کی طرف، تو نماز میں چینجز آتی رہی. اسی طرح جو پہلے نماز پڑھی جاتی تھی جب آپ رکوع میں جاتے اور صحابہ جاتے تو ایسے جاتے. یہ گھٹنوں پر اب ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا، پہلے گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے. ایسے ہاتھوں کو اکٹھا کر کے نا اپنے جو ران ہے نا ان کے درمیان میں ہاتھ رکھتے، اور یہ جو آرم ہے یہ اپنے اس تھائی پر رکھتے، اور ہاتھ جو ہے نا دونوں گھٹنوں کے درمیان اس طرح کر کے نا اس کو دبا لیتے. پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا رکوع کا، اس کو تطبیق کہتے ہیں. اور جب بعد میں کیا ہوا، جب حکم آیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑو اور تم جو ہے نا تطبیق چھوڑ دو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اکثر روایتیں امام صاحب نے لی ہیں، وہ آخری عمر تک وہ اور ان کے شاگرد وہ تطبیق ہی کرتے رہے. انہوں نے گھٹنوں کو نہیں پکڑا کیونکہ ان کو وہ حدیث پہنچی نہیں، اور جب ان کو حدیث پہنچی نہیں تو انہوں نے اس حدیث پر عمل بھی نہیں کیا. ہاں جی، تو اب یہ جو ہے نا حنفیوں کے مخالف وہ کہتے ہیں یار امام ابو حنیفہ بھی بڑے عجیب ہیں کہ جہاں جو امام رفع یدین کا مسئلہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود کو فالو کرتے ہیں، ساری دنیا عبداللہ بن مسعود کے مخالف ہے رفع یدین میں، اور یہ رفع یدین میں عبداللہ بن مسعود کے حامی ہیں. اور جب یہ دیکھو تطبیق کا وقت آیا تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ تطبیق کا نہیں، ہاتھوں کو گھٹنوں کو نہیں پکڑتے اور گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے ہیں، اور یہ ان کو چھوڑ گئے اور یہ اس کے مخالف ہیں. تو امام صاحب جو ان کے ساتھی جواب دیتے ہیں
کہ ہم سنت نبوی کو پکڑنے والے ہیں، سنت مسعودی کے قائل نہیں ہیں. یہ جواب ہے کہ ہم سنت نبی کے قائل ہیں، سنت مسعودی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے جو رفع یدین نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود کے تھرو کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے. اور جب ہمیں خبر پہنچی، اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق نہیں کی، گھٹنوں کو پکڑا رکوع میں، تو عبداللہ بن مسعود کو اگر روایت نہیں پہنچی تو اس پہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے تو رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود کو اگر خبر نہیں پہنچی تو ان کا ایمان اور عقیدہ نظریہ ان کے ساتھ، ہمارا نظریہ ہمارے ساتھ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امن حدثہ، اس شخص سے جس نے حدیث بیان کی تو سعد بن مالک سے. اور سعد بن مالک یہ ہے نا، سعد بن ابی وقاص ہے. مالک ابی وقاص کا نام جو ہے نا مالک ہے. سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص. فرمایا کنہ نطبق کو، ہم تطبیق کیا کرتے تھے نماز میں. اور پھر ثم امرنا بالرکب، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جو ہے نا رکوع میں رکب کرو. رکب کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایسے نماز پڑھا کرتے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایسے اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھتے، گھٹنوں کو نہیں پکڑتے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا بازو یہ دونوں کونیوں پر لگا کر اور ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھ کر رکوع کرتے. اور جب ہمیں حکم ہوا کہ اب تم جو ہے نا ایسے کھلے ہاتھ کر کے گھٹنوں کو پکڑے، پھر ہم اس طرح کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب یہ بات بھی آپ نے پہلے دفعہ سنی ہوگی. ہاں جی، تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں جو طریقہ ہے ساری چیزوں کا شروع سے لے کر آخر تک یہ سارا بتایا گیا کہ کیسے آدمی نماز پڑھے. تو اب ہماری 105 حدیث سے ہوگی انشاءاللہ.